السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 92 اور 93 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ ولا میں الف مدہ ہے میری بہنوں، الف سے پہلے زبر، الف مدہ۔ الذین میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اذا میں الف مدہ ہے اور ما میں بھی مد ہے، الف مدہ بھی ہے اور مد ہے، مد منفصل، تو اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے، اور حمزہ پر حرکت ہے تو جلدی پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر تو یہ واولین ہے، اسے بھی جل پڑھیں گے۔ کاف پہ حرکت ہے تو اسے بھی جل پڑھیں گے۔ لِتَحْمِلَهُمْ، یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آیا ہے، قوف آیا ہے، تو یہاں میم کا اظہار ہوگا، اور یہاں پر مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یہ قاعدوں کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں پاتے وہ لوگ، اذا جب، ما اتوک جو دے دے آپ، لِتَحْمِلَهُمْ تاکہ میں تمہیں سوار کر دوں، تاکہ وہ سوار ہو جائے، ہم اس پر۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، غریب تھے، مگر وہ ایمان پر قائم تھے، نکل گئے جہاد کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں سواری دے دو تاکہ ہم اس پر بیٹھ کر جنگ لڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قُلْتَ لا اجیدو، میں نے کہا
لا اجدو نہیں ہے میرے پاس، ما احملکم جو میں تمہیں سوار کر دوں اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ ساز و سامان نہیں تھے جنگ کے لیے، تیاری کرنے کے لیے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی سامان ہوتا تو میں تم کو سوار کر دوں، نہیں ہے میرے پاس، علیہ اس چیزوں کی ساز و سامان نہیں ہے میرے پاس، یہ کہہ رہے ہیں۔ تولو تو وہ پلٹے، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیضu بھیگ گئی، من الدمع آنسوؤں سے، حزناً اللہ یجیدو وہ کیا کہہ رہے تھے، آرزو کر رہے تھے، لا یجیدو نہیں وہ جمع کر سکے، نہیں وہ لے سکے، ما ینفقون جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہیں ہے ان کے پاس کوئی سامان، کوئی ذریعہ نہیں ہے جنگ میں پہنچنے کا، تو یہ کیا ہو گئے، ان کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ روتے ہوئے پلٹے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سامان، کوئی سواری نہیں ہے جنگ کے لیے نکلنے کے لیے۔ حالانکہ گھر پر بھی ان کے فاقے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی کیا ہے، آرزو تھی کہ جنگ میں شامل ہو اور اللہ کے راستے میں نکلے، لیکن کوئی سامان نہیں ہے۔ ما ینفقون جو ہم خرچ کریں، استعمال کر سکے جنگ میں لڑنے کے لیے۔ انما السبیل بے شک پکڑ تو ان لوگوں کی ہے، علی الذین ان لوگوں کی ہے، یستأذنونک جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، وہم اغنیاء حالانکہ وہ مالدار ہے، مالدار ہوتے ہوئے بھی وہ کیا اجازت طلب کرتے ہیں، رضو وہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا کہ وہ ہو جائے، مع الخوالفی پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی مال رکھتے ہوئے، صحت رکھتے ہوئے، ذرائع رکھتے ہوئے بھی وہ اجازت طلب کر لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ہو گئے خوالفی پیچھے بیٹھنے والوں میں سے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ تو اللہ نے مہر لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ پس وہ ہو گئے، پس وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے، اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تھا کہ وہ جنگ میں نہ نکلے، کیونکہ وہ مالدار ہوتے ہوئے، صحت یاب ہوتے ہوئے بھی وہ جنگ میں نہیں جانے کا بہانہ کر کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے بیٹھ گئے۔ تو ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے پکڑ میں آ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دردناک عذاب دیتے ہیں، جو مال اور صحت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں نہیں نکلتے، بلکہ جھوٹا بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔